دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے اور وہ پھر رخسار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔ عورت سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو بھی آباد کرتی ہے، ناسمجھ عورت اچھے بھلے آباد گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ ہر مشکل کا حل اللہ سے رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کا رحمت شروع ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن کا اعتماد کیا کرو، یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالوں سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑولا واقعہ ہوا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھلانا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ نماز کی شان: جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے، فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تم قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نمازی بنائے، آمین۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹو منانے کا رواج ختم ہو گیا۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنی حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ سچا دوست صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کرو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ چپ کر کے سب سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ عورت کا رونا: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈھال۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ: یہ عشق تھا کبھی عید پر کپڑے نہیں سلوائے، مگر جب وقت وصال آیا کپڑے بھی بنوائے، سرما لگایا، بال بنائے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو کہا، سرکار سے ملاقات کا وقت جو آ گیا ہے۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرمانا۔ اپنے دشمنوں کو اپنے کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ ترک کہاوت ہے، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتائیں کہ حابیل ہیں کہ قابیل۔ اے زندگی آ بیٹھ چائے پیتے ہیں، تو بھی تھک گئی ہوگی مجھے بھگاتے بھگاتے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔